اپریشیٹ کرتا ہوں سب کو ماشاءاللہ کتنے 5 سیکنڈ میں سب لوگ کیسے خاموشی اختیار کر لیے ہیں ماشاءاللہ. مجھے بہت طاقت ملتی ہے جب آڈینس خاموش ہو جاتا ہے اور اللہ کا میں بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسے زبردست پہاڑ کی چوٹیوں پر مجھے لے آیا ہے اور میری زندگی میں پہلی دفعہ میں یہ پہاڑی وادیوں میں پہاڑی علاقوں میں آ کر لوگوں کے بیچ میں ایڈریس کر رہا ہوں. ورنہ ہندوستان کے 22 الگ الگ اسٹیٹس میں میرا جانا ہوا ہے. صرف ہندوستان نہیں بلکہ یونائٹڈ کنگڈم میں 15 الگ الگ شہروں میں میرے لیکچرز ہوئے ہیں, UK میں اور افریقن کنٹریز میں ہوئے اور سعودی عربیہ کے جو رائل فیملی ہوتی ہے امام حرم ان کے فیملی کے ممبرس کو میں نے انگریزی بھی سکھایا اور وہاں کے سپریم کورٹ کے جو جج ہوتے ہیں, جسٹس ہوتے ہیں, وہ خود جسٹس کو اور ان کی وائف اور ان کی بچی کو بھی میں نے انگریزی سکھایا. اور یہاں آ کر مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ اس جگہ بسنا ہم جیسے لوگوں کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. آپ لوگ یہاں صرف اپنی زندگی بسر ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ادارے بھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ, مدرسہ بھی چل رہا ہے, اسکول بھی چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے بھی پتہ چلی کچھ دیر پہلے کہ یہیں سے پڑھے ہوئے کچھ طلبا ماشاءاللہ کیس ایگزام لکھ کر کامیابی حاصل کیا ہے. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے, آسان نہیں ہے. شہر کے بڑے بڑے کالجز میں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہ جو امتحان ہوتے ہیں نا اسٹیٹ والے سول سروسز ایگزامس, یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ کشمیریوں میں نے یہ غضب کا جذبہ دیکھا ہے ماشاءاللہ. یہ جو ٹھان لیتے ہیں تو پا لیتے ہیں. اور آپ لوگ کے علم میں ایک چیز میں لے آنا چاہتا ہوں, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, ریسورسز نہیں ہوتے ہیں, امیدیں ختم ہو جاتی ہے, لوگ کوئی بھی نظر نہیں آتے مدد کرنے کے لیے, وہیں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہیں سے ریولیوشن پیدا ہوتا ہے. اور جہاں ساری فیسلٹیز ملتی ہیں آپ وہاں ان کی زندگیوں میں جا کر دیکھیں وہ لوگ کچھ بڑا اپنی زندگی میں پا نہیں رہے ہوتے ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ارادہ ہوتا ہے وہ لوگ منزل تک بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. میں نے 3 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو پڑھایا ہے, لیکچر دیا. ایسا نہیں, ایسے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو لیکچر دیا میں نے. پڑھانے کا مطلب باقاعدہ 1 مہینہ یا 40 دن پڑھایا ہے 3 لاکھ نوجوانوں کو. اور میں نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں آپ میں سے آدھے سے زائد اپنے قسمت سے ہوتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے والد نے اچھی تعلیم نہیں دی ہے, مجھے اچھے اسکول میں میری تعلیم نہیں ہوئی, گورنمنٹ اسکول میں نے پڑھائی کی ہے. جو ایسے قسمت میں رہنے والے ہیں وہ ایک دفعہ ڈاکٹر APJ کلام صاحب کی زندگی میں جھانکے. وہ بھی تو ایسے چھوٹے اسکول میں تعلیم حاصل کیے تھے, وہ بھی گھروں میں جا کر نیوز پیپر ڈالا کرتے تھے. اس وقت میں کوئی حکومت, نہ چنئی کی حکومت, نہ کوئی انڈین گورنمنٹ اس وقت میں ڈاکٹر APJ کلام صاحب کے پاس جا کر یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ عمر نیوز پیپر ڈالنے کی نہیں ہے, یہ عمر کتاب پکڑنے کی ہے, یہ عمر پڑھائی حاصل کرنے کی ہے, تعلیم حاصل کرنے ہے. آپ نے کسی نے ان کے پاس جا کر ایسا موٹیویٹ نہیں کیا. وہ چنگاری ان کے پاس میں تھی, وہ توپ بن کر ماشاءاللہ پورے دنیا میں کیسے پھیلے ہیں ویسا پریزیڈنٹ پورے ورلڈ میں شاید آپ کا پیدا نہیں ہوا. آپ کی سمپلسٹی, آپ کا ویژن, آپ کی پرسنالٹی, آپ کا کیریکٹر. کبھی کینٹین میں 2 سالن بن کر آ جاتے, ہمارے یہاں دسترخوان پہ 4 سال میں اگر آ جائے تو ہم تو دبا کے بیٹنگ کرنی پڑے. ڈاکٹر APJ کلام صاحب کے دسترخوان پر کبھی 2 سال میں آتے تو پوچھتے کہ کیا کوئی تہوار چل رہا ہے بھارت میں, یہ 2 سال میں کیوں ہے, پہلے نہیں کی رکھے. حضرت عمر کی سنت, شوربے میں گوشت بھی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال میں مانا کرتے تھے اس کو. ہم تو 1 ہی سالن مانتے ہیں اس کو. ایک تو شوربہ ہوتا ہے گریوی اور اس میں گوشت ہوتا ہے, اسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال میں مانا کرتے تھے, کبھی 2 سالن نہیں کھاتے تھے. ویسا محنت کر کے ڈاکٹر APJ کلام صاحب نے کیسی بلندیوں کو چھوا ہے ماشاءاللہ.
آپ تمام نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بھلے آپ لوگ اس پسماندہ ایسے غربت زدہ جگہوں پر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلانے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ بڑے علمین ہیں، آپ لوگ پرائز لیس ہے، آپ کا کوئی پرائز نہیں لگا سکتا دنیا میں۔ آج جو لوگ کام کر رہے ہیں نا 10,000 15,000 20,000، اس کے لیے قطعاً ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ 15,000 بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ بھلے اس میں کسی کو پیسہ زیادہ مل جائے کسی کو کم مل جائے یہ الگ صورت ہے، لیکن انسانیت کو ہم نے بنانے کے لیے یہاں پر دنیا میں انسانوں کو اللہ نے بھیجا ہے، انصاف کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور میں نوجوانوں کو جب میں اپیل کرتا ہوں، موٹیویٹ کرتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے آپ بالکل بھی ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ ایسے کینسر انسان کو کھا جاتے ہیں نا، ویسے کئی بیماریاں انسان کو آج ان کے کیریئر کو تباہ کر رہی ہے۔ جیسے ہارٹ اٹیک ایک بیماری ہے، بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، وہ انسان کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈائبٹیز کے شوگر کی بیماری ہوتی ہے، شکر کی، وہ بھی انسان کے ہڈیوں کو بھی بلا دیتی ہے۔ تو ایسے کئی بیماریاں ہیں جو انسان کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح کیریئر کو ختم کرنے کی کئی بیماریاں ہیں جو آج ہم نہیں جانتے۔ یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں جتنے فون ہیں جو آج مجھے ویڈیو لے رہے ہیں، یہ کینسر کے سے کم نہیں ہے، بلیو می، کینسر سے کم نہیں ہے، آپ کے کیریئر کو پورا تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک وقت کا گناہ کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی، والدین سے چھپ کر، محلے والوں سے چھپ کر، گاؤں والوں سے چھپ کر، بزرگوں سے چھپ کر، علماء سے چھپ کر، نہ جانے کاٹا کونوں میں جا کر گناہ کرنا پڑتا تھا۔ آج گناہ کرنے کے لیے انسان کو پہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اور ایسا زنا وہ آنکھوں کا جو زنا کر رہے ہیں اس کے بعد کروڑ سجدے کر لیں آپ، وہ سجدے اللہ کے نزدیک قابل قبول سجدے نہیں ہیں۔ سجدے قابل قبول کب ہوتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ سب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں سجدے ہوتے ہیں، اور ہماری 5 وقت کی نماز روز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تو بہتر اللہ جانتا ہے، لیکن قلب دل کو بھی کچھ پتہ چلتا ہے نا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ میری نماز میں کتنا اخلاص ہے۔ اگر آپ نے 24 گھنٹے میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا ہے، اپنے آنکھوں کا زنا نہیں کیا ہے، تو سمجھنا کہ آپ کی نمازوں میں وہ اخلاص پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ ایک بہت ہی خاص مسلمان بندے بن کر ابھر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی تعداد 2% 5% رہ گئی ہے، 95% تو اللہ کی آواز ہے جو میناروں سے گونجتی ہے، they turn deaf ear to the calls of success۔ کامیابی کی پکار، کامیابی کے لیے دعوتیں دی جاتی ہے روزانہ 5 وقت، لیکن آج 99% نوجوان بچے سن کر بھی انسنی کرتے ہیں۔ اب جو بچے 1% پڑھ رہے ہیں ان میں بھی اخلاص نہیں رہا۔ اخلاص کیوں نہیں رہا؟ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، وہ گالی بھی دے رہے ہیں، وہ والدین کو بھی کہہ رہے ہیں، پھر صبح فجر کے بعد یاسین پڑھ کر باہر سے نکلتے ہیں، اور پھر والدین کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے۔ آپ کی نماز اگر اچھی ہونی ہے تو یاد رکھیں آپ گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ یہ گناہوں سے بچے انشاءاللہ آپ ایسے جلدی ترقی کرتے جائیں گے۔ اور میں واپس میری ٹاپک پر آؤں گا تاکہ بھول نہ جاؤں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایسے پہاڑی علاقے میں پسماندہ اور غربت زدہ ایسے علاقے میں آپ لوگ ماشاءاللہ اسکول چلا رہے ہیں۔ ذمہ داران کو میں سلام کرتا ہوں، بالخصوص الحاج جو یہاں کے بانی ہیں غلام قادر صاحب، ماشاءاللہ غنی پوری، میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کے ویژن کو۔ یہ آسان نہیں تھا، آج سے 40 سال پہلے آپ نے ایک فکر کی ہے تو آج یہاں ہزاروں لوگ جمع ہوئے ماشاءاللہ۔ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا 40 سال پہلے، آج ہزاروں لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور کئی سارے حفاظ اکرام یہاں سے نکل رہے ہیں، علماء دین یہاں سے نکل رہے ہیں، اور انگلش میڈیم کی تعلیم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں، اور کوئی کیس بھی پاس کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آنے والے زمانے میں انشاءاللہ دیکھنا، میری ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھ کر رکھنا، انہی پہاڑی علاقوں سے انشاءاللہ ایسا ریولیوشن آئے گا، یہاں سے ڈاکٹرز پیدا ہوں گے، یہاں سے انجینئرز پیدا ہوں گے، یہاں سے IAS IPS آفیسرز پیدا ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ارادہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا تو منزل بہت آسان ہے،
اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے. میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں, امیتابھ بچن کا بیٹا ہے ابھیشیک بچن. امیتابھ بچن سے بڑا ایکٹر پیدا نہیں ہوا ہندوستان میں. انڈسٹری ہے, یونیورسٹی ہے, لیکن اس کے بچے کو وہ مقام کیوں نہیں ملا؟ اس کے پاس میں نالج ہے, امیتابھ کے پاس میں پیسہ ہے, انفلوئنس ہے, ریسورسز ہے, کیا نہیں ہے یہ بتائیں مجھے, لیکن وہ بچہ وہاں تک نہیں پہنچ پایا. سنیل گواسکر کیسا زبردست کرکٹر انڈیا کا, اس کا بیٹا روہن گواسکر, دیکھ لیں کوئی پہچانتا نہیں اس کو. آپ دیکھیں ایسی جگہ سے مہندر سنگھ دھونی آیا, کوئی نہیں جانتے تھے اس کو, آج کیسا کیپٹن بن کر ابھر رہا ہے. والدین اگر ریسورسفل ہے, انفلوئنشل ہے, ویلدی ہے, ضروری نہیں کہ آپ وہ ویلتھ وہ انفلوئنس سے آپ کو کامیابی ملے. کامیابی کے لیے اندر چنگاری ہونا بہت ضروری ہے. یہ چنگاری کے بنا منزل کبھی نہیں ملنے والی ہے آپ کو. آپ ارادہ بنائیں, انشاءاللہ یہ ایسا وقت سے گزر رہے ہیں آپ جوانی کا, اس میں جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ڈائریکشن بہت ضروری ہے. یہاں کوئی بندہ کھڑے ہو کر مجھے بتائے کہ کسی کے 17 فریکچرز ہوئے ہیں, 17 فریکچرز ہوئے ہیں, 7 سرجریز ہوئے ہیں. ایک لڑکی کی میں کہانی آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. راجستھان سب لوگ جانتے ہیں, ریتی علاقہ, ریت کا ریگستان, وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی کے 17 فریکچرز ہوئے ہیں. وہ کبھی گرتی تو ہڈی ٹوٹ جاتی, ہڈی میں جو بون میرو دودھ ہوتا نا وہ بالکل پتلا. ایسے کئی لوگ ہیں جو کبھی غفلت سے بھی گرتے ہیں تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. ہم گرتے ہیں تو ہڈی نہیں ٹوٹتی کیونکہ ہڈی میں گود ہے, اللہ نے وہ پاور دیا ہے. اس لڑکی کے 17 فریکچرز ہوئے, 7 سرجریز ہوئے, اور ہائٹ اس کی بیچاری کی اتنی, جو بونی کہتے ہیں نا اردو میں سنا آپ نے, جو بونا ہوتا ہے, بونی ہوتی ہے انگلش میں, اس کو ڈوارف کہتے ہیں, DWARF. بالکل چھوٹے سرکس میں آپ لوگ دیتے, چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں, چھوٹے پیر ہوتے ہیں. تو وہ اس کی بہنیں بھائی سب خاندان میں ویسے ہی تھے. تو شوہر اس کا باپ وہ چھوڑ کر بیوی بچوں کو دلی آ گیا. تو ماں پریشان, بچے پریشان, کیونکہ سب بیماریوں میں ملوث ہے. تو جو شوہر نے چھوڑ کر, یعنی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر باپ دلی آ گیا, تو بات سنیں آپ لوگ بڑے غور سے. ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا تو نے بے سہارا چھوڑ کر مجھے, تیری بیوی اور تیرے بچوں کو چھوڑ کر تو دلی چلا گیا اور کسی سے شادی کر لی تو نے. خیر کوئی بات نہیں, کم از کم یہ 3-4 جو تیرے بچے ہیں ان میں سے ایک بچی بہت پڑھنا چاہتی ہے, وہ بچی کو تو ضرور دلی بلا اور ایجوکیشن دے. تو ماں ہوتی ہے, ماں کی بات اس بندے نے سنی اور اس بچی کو راجستھان کے چھوٹے گاؤں سے دلی بلا کر اسکول میں داخلہ دلوایا, گورنمنٹ اسکول میں. پیسے ویسے تو نہیں تھے, گورنمنٹ اسکول میں وہ لڑکی پڑھائی کرتی تھی اور اتنے اچھے نمبرات سے پاس ہوتی تھی. تو اس کے سوتیلی ماں کو بڑا جلن سا ہوتا تھا, اور اس کی بھی ایک بیٹی تھی جس کو اسٹیپ سسٹر کہتے ہیں, ہم عمر. وہ بچی اچھے نمبرات سے کامیاب نہیں ہوتی, لیکن یہ جو کم خط کی لڑکی جو راجستھان کے گاؤں سے آئی, یہ بڑے اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتی تھی. اب یہ دیکھ کر تو اسے اتنا جلن حسد پیدا ہوا ہے کہ یہ لڑکی بہت آگے جا رہی ہے, میں ایسا ختم نہیں ہونے دوں گی. اس نے ایک شرط لگایا, الیکٹریسٹی کی بل بہت آ رہی ہے, 7 بجے کے بعد یہاں گھر میں کوئی لائٹ فین نہیں چلے گا. تو وہ لائٹ بند کرنا شروع کر دی تاکہ یہ پڑھائی نہ کرے. دیکھو جس میں ضرورت ہوتی ہے, جس میں ارادہ ہوتا ہے, جس میں عزم ہوتا ہے, وہ اپنے مشن کو کبھی چھوڑتے نہیں. تو وہ بندی کیا کری, صبح 3 بجے جا کر پڑھنا شروع کیا, باہر جا کر گھر کے صحن میں بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کی, اور اچھے نمبرات آنے لگے اس کو. اب یہ دیکھا نہیں گیا اس کو, اب ظلم کرنا شروع کیا. اب اتنا ظلم کرنا شروع کیا کہ اس کے پاس میں کوئی آپشن نہیں تھا, یا تو وہ ظلم سہے یا پھر واپس راجستھان چھوٹے گاؤں چلے آتے. وہ بہت سوچ کر ایک قدم اٹھایا, اور وہ قدم نہ راجستھان کی طرف گیا اور نہ ہی وہ اس گھر میں رہ کر اس نے تعلیم حاصل کی ہے. وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر وہ ایک سلم میں جا کر, یمنا بہار دلی میں ہے, وہ سلم میں جا کر پڑھائی, اپنی تعلیم, اپنا ایجوکیشن اس نے شروع کیا. اور وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر وہ اپنے اسکول کی فی وغیرہ دیا کرتی تھی, یا اور مزید کتابیں خریدنا, پڑھائی کرنا.
اور آپ لوگ کے علم میں یہ بات لے آنا چاہتا ہوں، بہت غور سے سنیں. وہ ٹیوشن اس کی فی ہوتی تھی 10 روپے، کوئی 15 روپے، کوئی 20 روپے دیتا تھا. مہینہ اس کی کمائی ہوتی تھی 200 روپے. وہ 200 روپے میں وہ پورا مہینہ گزارنا ہوتا تھا اس کو، اور وہ 200 روپے میں وہ اسکول جانا، کالج جانا، پھر 6 گھنٹے ٹیوشن پڑھانا بچوں کو. اور وہ اپنے ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ روٹی ہوتی نا، وہ روٹی 3-4 دن کی روٹی بنانی تھی بیک وقت میں، اور پانی میں ڈبو کر کے وہ روٹی کھاتی تاکہ سالن بنانے میں وقت ضائع نہ ہو. تو روٹی کو پانی میں ڈبو کر بھگو کر صبح میں بھگویا، رات میں آ کر وہ روٹی کھا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر وہ 10th کلیئر کیا، 12th کلیئر کیا، پھر اس نے گریجویشن کلیئر کیا. اور کسی نے اس لڑکی سے کہا کہ حیدرآباد سے کوئی مشہور ٹرینر دلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ پبلک اسپیکنگ سکھاتے ہیں، یہ کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ ارادے ڈیولپ کرتے ہیں لوگوں میں، آپ ضرور اٹینڈ کریں. تو وہ لڑکی آئی بیچاری پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے. 20 دن گزر گئے، اس لڑکی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسٹیج پر آئے بات کرے. ایک دن میں نے خوب زبردست موٹیویشنل لیکچر دیا تو وہ لڑکی نے ہمت جوڑ کر 300 نوجوان بچے یونیورسٹیز کے تھے وہاں، دہلی یونیورسٹی، جامعہ اسلامیہ سے سب بندے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمت جوڑ کر بالکل کونے سے آ کر اسٹیج کے درمیان بیچ میں آ گئی اور مائک لے کر کھڑی ہوئی. 1 منٹ تک اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. تو مجھے بڑا درد ہوا ہے. لوگ 350 جو بچے بیٹھے ہوئے تھے، 300 کے 300 بچے اس کی چال کو دیکھ کر، اس کے خط کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور وہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. تو مجھے ڈر لگا کہ یہ لڑکی دل پہ تو نہ لے لی. سب لڑکیاں لڑکے ہنس رہے تھے اس پر. 1 منٹ کے بعد اس نے مائک خرید کیا اور 300 جو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس لڑکی نے کہا، You can laugh. You all are my friends. You all are my classmates. You can laugh. آپ سب لوگ میرے کلاس میٹس ہیں، آپ لوگ ہنس سکتے ہیں، جتنا ہنسنا چاہیں اتنا ہنس سکتے ہیں. I have no issues. I have no problem at all. مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ لوگ ہنسیں اگر مجھ پر، جتنا ہنسنا چاہیں آپ ہنس لیں. آپ لوگ صرف 300 لوگ ہیں اور ٹریننگ کے 20 دن بچے ہیں. آپ اگر چاہ بھی لیں تو مجھ پر اور مزید 20 دن ہنس سکتے ہیں. But I do not want the rest of the world to laugh at me for the rest of my life. اس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ پوری زندگی لوگ، پوری دنیا والے مجھ پر ہنستے رہیں. یہ جو 300 لوگ 20 دن مجھ پر ہنسیں گے میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن زندگی بھر پورے دنیا والے مجھ پر اگر ہنستے رہیں یہ خطرہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہے. اب یہ سوچ رکھنے والی لڑکی کیا کیا کر سکتی ہے آپ سوچیں. وہاں ورکشاپ ہوا ہے، اس کانوکیشن میں 5 بڑے بڑے پرسنالٹیز آئے تھے. اس میں 3 تو چیف منسٹر تھے. مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر دگ وجے سنگھ صاحب تھے، جموں کشمیر کے چیف منسٹر فاروق عبداللہ صاحب تھے، اور اسپیکر تھے پارلیمنٹ کے رحمان صاحب ڈپٹی اسپیکر، اور مزید بڑے بڑے دگج لیڈرز، ایمیننٹ پرسنالٹیز گیسٹ آف آنر بن کر آئے تھے. تو بہترین انگریزی میں سب نے اسپیچز دی تھی. تو وہ فاروق عبداللہ صاحب، دگ وجے سنگھ صاحب، وہ لوگ کو میں نے ججز بنایا تھا. ہاتھ میں ٹیگ دے کر آپ مارکس دیتے رہیے، ورنہ آپ لوگ یہاں بھی آ کر فون پر ہی مشغول رہیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ میرے بچوں کی اسپیچز سنیں. اب جب مارکس دینا ہوتا ہے تو سننا ضروری ہوتا ہے نا. تو بڑا دل سے سن رہے تھے سب لوگ. تو فاروق عبداللہ صاحب نے پورے اسپیچز ہونے کے بعد کہا کہ آپ لوگ 6 بڑے اچھے اسپیچز دیے، ہو سکتا ہے آپ لوگ تیاری کر کے آئے. میں کچھ ٹاپک دوں گا، آپ نے ابھی بات کرنا ہے 1 منٹ بنا تیاری کے. تو انہوں نے سب کو الگ الگ ٹاپک دی ہے. وہ جب لڑکی کی باری آئی تو فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ آپ انگلش میں ڈیمونسٹریشن دیجیے کہ بریانی کیسے بنتی ہے بتائیے. تو لڑکی ہنستے ہوئے فاروق عبداللہ صاحب کے آنکھ میں ہاتھ ملا کر کہا کہ سر جی کاش آپ مجھے دال روٹی کیسے بنتا پوچھتے نا، تو اسٹریٹ اوے آئی گیو یو دی ڈیمونسٹریشن.
I've never had biryani in my life and you're asking me to give demonstration how to cook biryani. दाल रोटी कैसे बनती पूछिए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती हूँ. बिरयानी हम कभी खाए नहीं, हम कैसे डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं. वो बेस्ट स्पीकर अवार्ड लेकर गई है. उसके बाद वो कोरिया 2 दफा हैंडीक्राफ्ट इंडिया के जितने भी होते हैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो लोग की ट्रेनिंग होती है. कोरिया को इंडिया से 2 दफा एक लड़की ने रिप्रेजेंट किया है. उसके बाद जापान में 1 साल की ट्रेनिंग, लीडरशिप की ट्रेनिंग लेने उस लड़की गई है और वापस आई है. आकर एक इम्तिहान लिखने की जरूरत की है. उस इम्तिहान का नाम है यूपीएससी. 2016 में पहला अटेम्प्ट किया तो पहले ही अटेम्प्ट में वो क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनी माशाअल्लाह. आप देखिए कैसी कहानी उसकी, कैसी गुर्बतज़दा जिंदगी उसकी, कैसे मुसीबतों से अपनी जिंदगी को काटा. न वालिद का सपोर्ट, न माँ का सपोर्ट, न रिसोर्सेस, न कोई मोटिवेशन. जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, उनको कोई हरा नहीं सकता. सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स दे डू वंडर्स इन लाइफ. जिनमें सेल्फ मोटिवेशन, किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं कि कोई बंदा आए और आपको मोटिवेट करे. अब वो तो 50-50 हो जाता है. लेकिन याद रखें, जो चिंगारी अंदर से है, जो बंदा खुद करना चाहता है उसको फिर कोई रोक नहीं सकते. इसीलिए आप लोग से गुजारिश, कश्मीर में बहुत से नौजवान बच्चे आईएएस और आईपीएस एग्जाम लिखना चाहते हैं. ये कोई टफ एग्जाम नहीं, इसकी तैयारी करना है और डिसिप्लिन से तैयारी करना है. हाँ जी, सुनिए सब लोग. मैं जिस शहर से आता हूँ वो शहर का नाम है हैदराबाद. आपने सुना है? हैदराबाद पब्लिक स्कूल एक मशहूर स्कूल है. वहाँ से एक बंदा तालीम हासिल किया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में अपना ग्रेजुएशन वगैरह करके आज अमेरिका में है. उसकी सैलरी सालाना 400 करोड़ है. कितनी? सालाना 400 करोड़. अब 400 करोड़ सालाना बना रहे हो. आप लोग माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है सत्या नडेला. और गूगल जानते हैं आप लोग? हाँ, गूगल, ये भी तमिलनाडु का बंदा है, चेन्नई का, सुंदर पिचाई. सालाना 800 करोड़ रुपए कमाता है. कितने? 800 करोड़. ये बॉलीवुड के हीरोज नहीं बना सकते. वो सिर्फ इल्म हासिल किया, इकरा इल्म हासिल करना. टेक्नोलॉजी, बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी की दुनिया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है. आप लोग सिर्फ आईएएस के पीछे ना जाएं, आईटी के कोर्सेज भी करें. आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं अपनी जिंदगी में. और आईआईएम कोर्स होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद में एक इम्तिहान होता है. कितने लोग जानते हैं? सीएटी कैट. कोई सुन रखा आप लोगों ने? सीएटी कैट एक इम्तिहान है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट. इसमें जो भी क्वालिफाई कर बैठते हैं उनका एडमिशन बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में होता है, जो अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, बड़े मशहूर हैं. वहां आपका एडमिशन अगर होता है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आकर पहले ही दिन आपको अपॉइंटमेंट लेकर देते हैं कि भाई 2 साल के बाद आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले और ये 2 साल आपको हम हर महीना स्कॉलरशिप देते रहेंगे, आप कहीं नहीं जाना. आप देखिए कैसा डिमांड होता है. और वहां जो भी बंदा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए कर लेता है, वहां पर जो भी बंदा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहां जो भी ग्रेजुएशन कर लेता है, और करना मतलब दिलचस्पी के साथ में, पूरे जज्बे के साथ में, और करने के बाद
اس کو ایک پین اور پیپر آپ ہاتھ میں تھما دیجئے، وہ 100 کروڑ کا بزنس کیسے کرنا، کتنے امپلائیز آپ کو چاہیے، کیسے اسٹریٹجیز بنانے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایسے ہی بنا کے دے دے گا۔ ذہن ایسا کھل جائے گا انسان کا۔ اللہ نے ایک ایسا زبردست تحفہ دیا ہے اور ہم لوگ آج تک اس کی قیمت نہیں لگا پائے۔ ہر چیز کی قیمت ہے۔ اگر کسی کے پاس میں آئی فون ہے تو وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میرے پاس میں آئی فون ہے، کیونکہ اس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے۔ تو اللہ نے جو دماغ دیا ہے اس کا کوئی پرائز کبھی لگایا آپ نے؟ یہ جو دماغ ہے کروڑوں روپے ٹھیک ہے، اس کے آگے کروڑوں روپے ٹھیک ہے۔ اللہ نے جو انگلیاں دیا ہے، جو ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، پرائس لیس ہے یہ چیزیں۔ ہم آج تک سمجھ نہیں پائے۔ ہاتھوں کا استعمال کسی نے، سچن تندولکر نے کچھ انداز سے کیا، ڈاکٹر اے پی جے کلام نے کچھ انداز سے کیا، سندر پچائی نے کچھ انداز سے کیا، تو وہ لوگ اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر بن گئے ہیں۔ اور ہم لوگ اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہیں؟ یہاں ہم لوگ صرف 3 وقت کھا کر زندگی 20 25 یا 40 50 یا 60 سال جینے کے لیے نہیں آئے۔ آپ وہ کام کریں جو صدیاں آپ کو یاد رکھیں۔ آپ امبیسڈر بن جائیں ہیومینٹی کے، اور وہ کب ہوگا جب آپ کے ہاتھ دینے والے ہوں گے، سیلری لینے والے نہیں، سیلری دینے والے ہاتھ ہو جائیں گے۔ آپ یہاں پر انشاءاللہ وہ تمام چیزیں یہیں سے کر سکتے ہیں۔ اور یہاں جو شروعات ہوئی ہے مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ ایسی جگہ بھی اتنی ہمت رکھنے والے لوگ ہیں آپ لوگ کے ساتھ میں۔ لیکن یاد رکھیں، جو سستی بچوں میں آج ہو رہی ہے یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے، ڈرگز میں انوالوڈ ہے۔ میرے پاس میں کچھ ایسے نوجوان بچے آ رہے ہیں جو 3 دن بے ہوش پڑے رہتے ہیں، 3 دن۔ اس کے والد سرکل انسپیکٹر ہے، کرناٹکا سے ہیں، میرے پاس ایڈمیشن ہوا ہے۔ بعد میں کاؤنسلنگ کرنے کے بعد پتا چل رہا ہے کہ وہ لڑکا کچھ ایسا ڈرگز لیتا ہے، کوئی اسنیک بائٹ ہے، سانپ زبان پر بائٹ کرتا ہے، 72 گھنٹے بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 72 گھنٹے۔ میں نے پوچھا آپ بے ہوش رہے، یہ بات سمجھ میں آئی، لیکن آپ کے والدین کیوں بے ہوش پڑے ہیں؟ وہ نہیں پوچھتے آپ کو کہ آپ کہاں ہیں، کہ نہیں ہم ایکسکرشن کے نام سے نکل جاتے ہیں۔ بھلے چلو ایکسکرشن کے نام سے ہی نکلے ہیں، لیکن یہ فون کا زمانہ ہے، آپ فون تو کر سکتے ہیں، ویڈیو کال تو کر سکتے ہیں، لیکن والدین بھی مست مگن اپنی زندگی میں ہیں۔ تربیت کرنا کسی کو نہیں پتا چل رہا ہے۔ آج کے زمانے میں 2 بڑے چیلنجز ہیں، ایک ایمان کی حفاظت کرنا، اور دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ بچوں کی تربیت کرنا۔ یہ 2 چیزوں میں 99% لوگ فیل ہو چکے ہیں۔ ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے، بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے۔ اور جب بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے نا، تو 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد دیکھنا قوم میں ایسی بگاڑ اور ایسے خطرناک مجرم پیدا ہو جائیں گے، قوموں میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا، ایک دوسرے کو نوچ کر کھانے کی نوبت آ جائے گی جب انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں کو تحفہ دیا ہے قرآن کی شکل میں۔ جب جب دنیا میں بگاڑ آیا ہے اس وقت میں اللہ نے پروفیٹس کو بھیجا ہے اس دنیا میں، تاکہ امن بنا رہے، انسانیت بنی رہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش پروفیٹس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے۔ جب جب بگاڑ آتا اللہ نے کوئی نہ کوئی ایک پروفیٹ کو اس زمین پر اتارا ہے۔ اور زمین پر کیوں اتارا ہے؟ امن قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ نے پروفیٹس کو بھیجا ہے۔ اور پروفیٹ محمد از دی لاسٹ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قیامت بالکل قریب ہوتے جا رہی ہے۔ تمام گناہ جب ہو جاتے ہیں تو پھر قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گناہ بچا ہی نہیں، ابھی اتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ بالکل قیامت کے قریب ہم لوگ ہیں اور کوئی پروفٹ آنے والا ہے نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبوت کے دروازوں کو روک دیا ہے، لیکن اچھے لوگ تو ضرور بھیج رہا ہے۔ جیسے یہاں ایک بہترین پرسنالٹی ماشاءاللہ الحاج غنی پوری صاحب جو فادر صاحب کے خدمات ہے، ایسے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں،
ہر دیش میں اچھے لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگ محنت کریں لوگوں میں اور صحیح راستہ دکھائے. تو یہاں پر جو بھی اساتذہ جڑ کر اسکول میں کام کر رہے ہیں, صحیح راہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لبیک کہہ کے آپ لوگ کی بھی ذمہ داری ہے اس ادارے کو مضبوط کرنے کی. ادارے آسانی سے نہیں بنتے ہیں, ایک گھر بنانے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے اور ادارہ بنانا تو بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اب جب ادارہ بننا ہے پھر ادارے کو چلانا ہے, اس کے کئی اخراجات ہوتے ہیں اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے آپ لوگوں کی بھی اور جتنے مالدار ہیں وہ لوگوں کی بھی کہ ان اداروں میں آئے, ان سے ملیں, بات کریں, موٹیویٹ کریں, تبھی جا کر کے یہ جو نوجوان بچے میں آ رہا تھا, چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے, ان سے بھی چھوٹے چھوٹے اتنے بھی ننھے بچے اسکول سے آ رہی ہیں ماشاءاللہ, پہاڑوں سے اترتے ہوئے, طبیعت اتنی خوش ہوئی. یہی ہمارے کل کے لیڈرز بننے والے ہیں, یہی چمکنے والے ہیں. ان کو اگر ہم نے صحیح تعلیم نہیں دی ہے تو آنے والا مستقبل بڑا خطرناک ہونے والا ہے. ہم نے بچانا ہے. اور اللہ نے اس دنیا کو جب سجایا ہے, جب بنایا ہے, یہ چاند تارے, آسمان پار, یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائے نا, اب بنانے کے بعد چلانا بھی تو ہے اللہ کو. تو چلانے کے لیے اللہ نے دو چیزوں کو چنا ہے, ایک پروفٹ اور دوسرا قرآن. پروفٹ کو بھیجے اور پھر پروفٹ کے ساتھ قرآن کو بھیجے. اگر ہمارے ہاتھ ٹیچر کا ہاتھ پکڑ لے, اب تو کوئی پروفٹ نہیں ہے, تو پھر پروفٹ کی باتیں جو بتانے والے علماء حضرات ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کا ہاتھ تھام لیں. ایک ہاتھ ٹیچرز کا ہاتھ پکڑ لیں اور آپ کا اور ایک ہاتھ بکس تھام لیں, تو پھر آپ کل کے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں انشاءاللہ, آپ کل کے ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب ہیں, آپ کل کے ستیہ نرولا بنیں گے, آپ کل کے سندر پچائی بنیں گے انشاءاللہ, آپ کل کے IAS IPS آفیسرز بنیں گے. آپ کے ایک ہاتھ میں ٹیچر کا ہاتھ ہو اور ایک ہاتھ میں کتابیں ہوں. لیکن آج نوجوانوں کے بچے, جتنے بھی بچے ہیں, ان میں سے میکسیمم میں دیکھتا ہوں ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے. اب بتائیں مجھے, جو نوجوان لڑکا ایک ہاتھ میں موبائل ایک ہاتھ میں سگریٹ لے کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, وہ کیا قوم میں تبدیلی لے آ سکتا ہے, ریولیوشن لے آ سکتا ہے, وہ انسانیت کا اندر سے بن سکتا ہے؟ وہ قطعاً نہیں بن سکتا. ان چیزوں کو پھینکنا ہے آپ نے. یہ چیزیں آپ کے مستقبل کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں. موبائل انسان کی صلاحیت کو ختم کر دے رہا ہے. جیسے کسی کا ہاتھ نہیں ہے اس کو اپاہج بولتے ہیں, کسی کا پیر نہیں ہے اس کو اپاہج کہتے ہیں, کسی کی آنکھ نہیں ہے وہ اپاہج ہے. لیکن منور جماعت کے نزدیک ایسا بھی ایک اپاہج ہے جو اللہ نے ذہن برین دیا ہے, دماغ دیا ہے نا, لیکن اس کا استعمال ہی نہیں کر رہا انسان, وہ میرے نزدیک سب سے بڑا اپاہج انسان ہے. کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف بنایا نا, تو یہ ذہن کی وجہ سے, یہ برین کی وجہ سے. ورنہ اس دنیا میں کئی جانور ہیں جو ہم سے تیز بھاگتے ہیں, ہم سے بہترین لڑ سکتے ہیں. آپ دیکھیں سمندر میں ایسے کئی مچھلیاں ہیں جو ہم سے بہتر تیرتی ہیں. اس زمین پر ہم سے تیز دوڑنے والے کئی جانور ہیں, اس زمین پر ہم سے لمبے ہائٹ میں کئی جانور ہیں, لیکن اللہ نے کسی کو اشرف نہیں کہا. اشرف اللہ نے ہمیں بنایا ہے. کیا دیکھ کر ہمارے ذہن کو اللہ نے ایسا ذہن دیا ہے, یہ ونڈرز کر سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک چیز یاد رکھیں, یہ ذہن کو اگر آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں تو اس کو زنگ لگ جائے گا. اب لوہے کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو لوہا کوئی کام کا نہیں ہوتا ہے. پانی اگر ٹھہرا ہوا ہے اور وہ پانی بہ نہیں رہا ہے تو وہ پانی میں جو فریشنس ہے وہ فریشنس چلا جاتا ہے, پیورٹی چلی جاتی ہے, اس سے آپ وضو بھی نہیں بنا سکتے. بہتے پانی سے آپ وضو بنا سکتے ہیں, بہتے پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں. اسی لیے انسان کو چلنے آنا چاہیے, دوڑنے آنا چاہیے, محنت کرنے آنا چاہیے. 8-10 گھنٹے موبائل لے کر موبائل میں ہی چیٹنگ کرتے ہوئے آج نوجوان بچے گھروں میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. وہ صرف اپنے کریئر کو برباد نہیں کر رہے ہیں, اپنے آنے والی پوری نسل کو برباد کر رہے ہیں. آپ سے جڑی جو بھی نسل آنے والی ہے نا, وہ پوری نسل کو برباد کر رہے ہیں. صرف آپ کے کریئر پر اثر نہیں ہونے والا ہے, آنے والے نسل پر اثر ہونے والا ہے. میں جب 28 سال کا تھا مجھے ڈو اور ڈس کا فرق نہیں معلوم تھا. وہاں سے میں نے میرے کریئر کو شروع کیا, فارمیسی کورس کیا تھا,
جاب میں نے چھوڑ دی، والد میرے ناراض، گورنمنٹ جاب کو چھوڑتے ہیں، لیکن مجھ میں جنون تھا کہ 3.5 سال لگے مجھے انگریزی سیکھنے میں، اور میں ایسے ہی چھوڑ دوں انگریزی کو اور گورنمنٹ جاب کر لوں. تو میں نے گورنمنٹ جاب چھوڑ دیا، اور گورنمنٹ جاب چھوڑنے کے بعد حیدرآباد شہر آ کر میں اسکولز میں میرا ریزیومے دیا کہ انگلش پڑھانا چاہتا ہوں. منور جمع کے لیے سارے اسکولز کے دروازے بند تھے، کیونکہ میرے پاس میں بی ایڈ سرٹیفکیٹ نہیں تھی، میرے پاس میں کوئی ایم ایڈ سرٹیفکیٹ نہیں تھی. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر، سلمز میں جا کر غریبوں کو پڑھانے لگا. 10 سال بعد جتنے اسکولز میرے لیے دروازے بند کیے تھے، وہ لوگ 1 منٹ کے لیے ترستے ہیں کہ آپ آ جاؤ. بہرحال پتہ نہیں پہلی بار میری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، طبیعت میں کچھ بگاڑ سا، وامٹ سینسیشن ہو رہا ہے. میں معذرت بھی چاہتا ہوں، پھر کبھی آئے تو ضرور بات کروں گا.